گاما کمرے میں داخل ہوا۔ بابو جی، شام بابو نے حلوہ بھیجا ہے، دکھاؤ۔ حلوے کی پلیٹ دیکھ کر پال چلایا، جا کے بولو شام بابو سے، ہم نے تمہاری سب خطائیں معاف کر دیں۔ کیا بولوں بابو جی؟ بھئی لڑکیوں کو خوش کرنے کے لیے جو تماشا کھیلا ہے نا، ہم نے معاف کیا۔ بابو جی، گامے نے دانت نکال کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، جو تماشا پچھلے سال ہوا تھا اس کا جواب نہیں۔ ہیں؟ پال نے حیرت سے گامے کو دیکھا۔ بابو جی، پچھلے سال ایک بابو آئے تھے، یہاں اس وقت 7 لڑکیاں پڑھتی تھیں، 7 کو ساتھ لیے پھرتے تھے، انتر مہاراج تھے اپنے وقت کے۔ 7 کو ساتھ لیے پھرتے تھے؟ ایلی نے حیرانی سے دہرایا۔ ہاں بابو جی، کالج والوں نے دھمکیاں دیں، لالا جی نے کہا بورڈنگ سے نکال دیں گے، پرنسپل نے لکھ کے دیا کہ کالج سے نام کاٹ دیں گے، پر پٹھے نے پرواہ نہ کی۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے بابو جی، ہر رات لڑکیاں آ جاتی تھیں ادھر لان کے باہر، اور وہ دیوار پھلانگ کر نکل جاتے تھے، آدھی آدھی رات تک گھوما کرتے تھے۔ پھر جب دیوار پھلانگ کر واپس آتے تو لالا جی پوچھتے، چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ کہتے، لالا جی میرے کمرے کی الماری میں ٹنکچر رکھی ہے، لگا لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گی چوٹ۔ اسی وقت ان کے کمرے میں ایم کے داخل ہوا۔ ارے تم؟ پال چلایا، تم بورڈنگ میں کیسے آئے؟ ایم کے ہنسنے لگا اور گامے کو دیکھ کر بولا، کیوں بھائی گامے، کیا حال چال ہے؟ گامے کی آنکھوں میں تبسم کی پھوار تھی۔ اچھا ہوں بابو جی، بڑی لمبی عمر ہے آپ کی، ابھی آپ ہی کا بتا رہا تھا۔ پال نے حیرانگی سے کہا، تم اس کی بات کر رہے تھے؟ پھر ایم کے سے مخاطب ہوا، وہ رستم زماں تم ہو؟ جھوٹ، بالکل جھوٹ، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو اب بھی نہیں آتا، ایم کے ہنستے ہوئے بولا، لیکن باں پکڑنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ ایلی نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، باں نہیں باہیں، وہ بھی اکٹھی ساتھ۔ مشن کالج کے زمانے میں ایم کے اکیلے شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ ایک بار جان نے پوچھا، بھائی ہم نے تو سنا تھا یہ 2 کا کھیل ہے۔ ایم کے نے جواب دیا تھا، وہ دوسرا بھی میں ہی ہوں۔ آج وہ دوسرے کھیل کا بھی کھلاڑی ثابت ہو رہا تھا۔ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے، اچھا تو یہ آپ کے بھی دوست ہیں؟ پھر ایم کے سے مخاطب ہو کر بولے، کہو بھائی، کیا قصور میں ہی ہو ابھی تک؟ جی ہاں، پر وہ لوگ مجھے سسپینڈ کرنے والے ہیں۔ لالا جی ہنسے، کیوں، وہاں بھی لڑکیوں کا قصہ ہے کیا؟ نہیں جی، ویسے ہی جلتے ہیں سب۔ کیا رات یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ نہیں لالا جی، ویسے جی چاہتا ہے پھر سے کالج میں داخل ہو جاؤں۔ سپرنٹینڈنٹ لالا جی ہنستے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر ایم کے اٹھا، اچھا یار میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام ہے، پھر آؤں گا، اب تم لوگ یہاں ہو تو آتا جاتا رہوں گا۔ پھر ایلی سے مخاطب ہوا، چلو ذرا گھوم پھر کے آتے ہیں۔ دیر تک ایم کے اور ایلی لاہور کی ویران سڑکوں پہ چلتے رہے اور باتوں میں ایسا مصروف ہوئے کہ ایلی کو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ نامانوس علاقے میں اتنی دور نکل آیا ہے کہ واپس بورڈنگ پہنچنا مشکل ہے۔ ایک وسیع کوٹھی کے سامنے پہنچ کر ایم کے رک گیا، جس کے چاروں طرف قدادم دیوار تھی۔ ایلی سے کہنے لگا، اگر صرف 15 منٹ انتظار کر لو تو میں اپنے دوست سے ملاؤں، پھر اکٹھے واپس چلیں گے، تم بورڈنگ چلے جانا، میں بھاٹی دروازے چلا جاؤں گا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ ایلی کے پاس اس ویران جگہ پہ انتظار کرنے کے سوا چارہ نہ تھا، کیونکہ اسے واپسی کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ وہ عمارت کے بڑے دروازے کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا۔ دور کہیں کسی گھڑی نے 12:30 بجائے۔ دفعتاً مکان کے اندر شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑ بھاگ رہے تھے، کچھ لوگ اونچی آوازوں میں بات کر رہے تھے۔ پھر دھڑام سے صدر دروازہ کھلا، ایک نوجوان ہاتھ میں لٹ سنبھالے اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس کے قریب آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 ایک مرد تھے اور ایک ادھیڑ عمر کی میم۔ لٹھ بردار نے درست لہجے میں پوچھا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایلی نے جواب دیا، تھک گیا تھا اس لیے بیٹھ گیا۔ میم آگے بڑھی اور انگریزی میں پوچھنے لگی، زنانہ بورڈنگ ہاؤس کے سامنے بیٹھنے کا مطلب؟ زنانہ بورڈنگ؟ زنانہ بورڈنگ کا نام سن کر ایلی محتاط ہو گیا۔ آئی ایم سوری میم، مجھے بالکل معلوم نہ تھا یہ زنانہ بورڈنگ ہے۔ کہاں رہتے ہو تم؟ لٹھ بردار نے پوچھا۔ جی میں تو پردیسی ہوں، ایک کام سے لاہور آیا تھا۔ میم ایلی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے ادھر سے کسی کو جاتے تو نہیں دیکھا؟ نہیں تو، کیوں، کیا بات ہے؟
کچھ نہیں، یہاں چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں آج کل۔ اچھا، پھر تو مجھے چلے جانا چاہیے۔ لٹ بردار چلا کے بولا، ٹھہرو ابھی۔ میم انگریزی میں بولی، اسے جانے دو، یہ شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ایلی ابھی چند گز ہی چلا تھا کہ اندھیرے میں سے ایک سایہ اس کی طرف لپکا۔ ایم کے؟ ہاں میں ہوں۔ تم کسی لڑکی سے ملنے آئے تھے کیا؟ ارے یار، دیوار پھلانگتے ہی چوکیدار نے دیکھ لیا۔ تو تم دیوار پھلانگ کے اندر گئے تھے؟ لو، تو کیا صدر دروازے سے جاتا؟ وہ لوگ مار مار کے بھرکس نکال دیتے تمہارا۔ یار کیا کروں، ظالم سے ملے بغیر رہا بھی نہیں جاتا، اور لڑکیوں کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو دلیری دکھانی پڑتی ہے۔ یہ گر سیکھ لو ہم سے۔ ایلی کو سعدی کا خیال آیا۔ اچھا تو پی کے دکھائیے وہ سگریٹ جو میں نے سلگایا ہو۔ پھر سعدی اور باجی کہہ لگاتی اپنے صحن میں بھاگ رہی تھیں اور ایلی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچھا، آپ کو میرے دوپٹے کے رومال بنانے ہیں؟ تو چھین کے دکھائیے میرا دوپٹہ۔ سارا دن ایلی سعدی کے خیالوں میں کھویا رہا۔ اس کا جی نہیں چاہتا تھا کسی سے ملے یا پال کے پاس بیٹھے۔ لان میں بیٹھے بیٹھے دفعتاً اسے احساس ہوا قریب ہی کوئی آہیں بھر رہا ہے۔ سامنے پیڑ کے پیچھے کوئی موجود تھا۔ کچھ دیر کے بعد پودے کے پیچھے کسی نے ماچس جلائی۔ شام کو پہچان کر ایلی چلایا، شام تم ہو؟ آہیں کیوں بھر رہے تھے؟ اب عمر بھر آہیں ہی بھروں گا۔ لیکن کیوں؟ یار کیا بتاؤں، زندگی تباہ ہو گئی اپنی۔ مسخروں نے میری منگنی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کر دی جو زرد دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ جو سر پہ زرد دوپٹہ اوڑھتی ہو کیا وہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم الیاس، میں ایسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا۔ شام بے حد سنجیدہ تھا۔ لیکن منگنی ہوئی کب؟ ایلی نے پوچھا۔ آج ہوئی ہے، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ چلو یار کہیں باہر چلیں، کہیں جا کر کھو جائیں، سب بھول جائیں۔ ایلی چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے چلتے رہے، پھر شام سے ضبط نہ ہو سکا وہ باتیں کرنے لگا۔ مجھ سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں الیاس۔ ماتا جی تو بچپن میں ہی سدھار گئی تھیں، اور پتا جی، یاد نہیں پڑتا کبھی پتا جی نے محبت کی ہو۔ کوئی بڑی بہن ہوتی تو شاید بات بنتی، میری کوئی بہن بھی نہیں۔ آج تک مجھ سے کسی نے محبت نہیں کی، اور اب میرا ناتا ایسی لڑکی سے جوڑ دیا ہے۔ مجھ سے زیادہ دکھی کون ہوگا؟ وہ باتیں کرتا گیا اور ایلی چپ چاپ سنتا رہا۔ بڑی دیر کے بعد اسے ساتھ لگا کر ہاسٹل لے آیا۔ شام کے وقت فارغ ہو کر وہ شام کی طرف گیا۔ شام نہ تو ڈورمیٹری میں ملا نہ کامن روم میں، البتہ لالا جی مل گئے۔ کسے تلاش کر رہے ہو؟ شام کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں چھٹی پہ تو نہیں چلا گیا؟ نہیں، حاضر ہے۔ داس کہہ رہا تھا اس کی طبیعت خراب ہے، جلدی سو گیا ہے۔ اوہو، طبیعت خراب ہے؟ ایلی نے دور سے دیکھا، چارپائی پہ واقعی شام سو رہا تھا۔ اس نے سوچا خواہ تنگ کرنے کا کیا فائدہ، میں نہیں جگاتا اسے۔ لیکن پھر خیال آیا کہیں شام نے کچھ کھا تو نہیں لیا اپنی زرد دوپٹے والی منگیتر کی وجہ سے۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور شام کی سیٹ پر پہنچا۔ پھر اس نے سرہانے سے چادر کا پلو سرکایا۔ بستر میں شام موجود نہیں تھا۔ چارپائی پر چادر کے نیچے اوور کوٹ اور تکیے اس طرح رکھے تھے جیسے کوئی سویا ہوا ہو۔ واپس جاتے ہوئے ایلی سوچ رہا تھا، اتنی رات کو چھپ چھپا کر شام کس سے ملنے گیا تھا؟ ان دنوں پال اور ایلی ہاسٹل میں موجود ہسپتال کے وارڈ میں رہتے تھے۔ ایک روز فٹ بال کھیلتے ہوئے پال گر گیا تھا، جس سے اس کی شن بون ٹوٹ گئی تھی۔ اب اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ کیونکہ ہاسٹل اور کالج کے تمام لڑکوں سے پال کے اچھے مراسم تھے، لہٰذا ان کے کمرے میں ہر وقت بھیڑ لگی رہتی۔ لڑکے اس کی عیادت کو آتے رہتے تھے۔ اس بات کو محسوس کر کے لالا جی نے خود انہیں کہا کہ وہ انڈور وارڈ میں چلے جائیں۔ انڈور وارڈ بورڈنگ کے ساتھ ملحق تھا، لیکن وارڈ میں رہنے والے ان پابندیوں سے مبرہ تھے جو بورڈنگ میں رہنے والوں پر عائد تھیں۔ مثلاً بورڈنگ میں 10 بجے باقاعدہ حاضری لگتی تھی اور دروازے مقفل کر دیے جاتے تھے، اور سپرنٹینڈنٹ لالا جی کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شخص باہر جا سکتا تھا نہ اندر آ سکتا تھا، جبکہ انڈور وارڈ کا ایک دروازہ باہر کھلتا تھا۔ اس لیے وہ آنے جانے کے لیے قطعی آزاد تھے اور ان کے مہمان بھی بے روک ٹوک آ سکتے تھے۔ یہ وارڈ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا جس میں متعدد کھڑکیاں اور دروازے تھے۔ یہ حال ہی میں تعمیر کیا گیا تھا
اور چونکہ باقی کے انتظامات مکمل نہیں ہوئے تھے، اس لیے نہ وہاں کوئی نرس تھی نہ ڈاکٹر، صرف 4 بیڈ تھے جو خالی پڑے تھے۔ لہٰذا پال اور ایلی نے اپنا تمام سامان، کتابیں، صندوق، چارپائیاں، میز، کرسیاں وہاں منتقل کر دیں۔ پال 1.5 ماہ سے صاحب فراش تھا۔ کالج اور بورڈنگ کے لڑکے تفریح کے لیے وہاں آیا کرتے، سارا دن وہاں تاش کھیلے جاتے، شطرنج کی بازیاں کھیلی جاتیں۔ اس طرح وہ کمرہ کامن روم کی حیثیت اختیار کر گیا، ایک ایسا کامن روم جہاں ہر وقت دھما چوکڑی مچی رہتی، جہاں شور کرنا اور دنگا فساد کرنا قابل اعتراض نہیں تھا۔ وارڈ میں منتقل ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ایلی کو ہر وقت بورڈنگ میں داخل ہونے یا باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ دروازے پہ بیٹھا ہوا چوکیدار اسے دیکھ کر آپ ہی آپ اٹھتا، پھر بن پوچھے آہنی دروازہ کھول دیتا۔ اس وقت بھی شام کی ڈارمیٹری سے نکل کر جب وہ آیا تو چوکیدار نے حسب معمول دروازہ کھول دیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا پال بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے پیڈ رکھا تھا اور قلم ہاتھ میں تھا۔ ایلی نے بستر جھاڑتے ہوئے پوچھا، کیا لکھ رہے ہو؟ پال نے کوئی جواب نہ دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر ایلی مڑا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ قریب گیا، دیکھا تو پال بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا۔ بڑی محنت کرتا ہے بیچارہ۔ دفتن اس کی نگاہ پیڈ پہ پڑی، لکھا تھا میری پیاری سفینہ۔ ارے یہ سفینہ کون تھی؟ اور پھر پیاری؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایلی پال کے سب قریبی رشتہ داروں کو جانتا تھا، اس کی والدہ اور ہمشیرہ کے ناموں سے واقف تھا۔ پھر یہ سفینہ کون تھی؟ کیا پال بھی کسی کی محبت میں گرفتار تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو محبت کا مذاق اڑاتا تھا، صراط مستقیم پہ چلنے والا شخص جو ایک حساب دان اور اصولی آدمی تھا، کسی کو میری پیاری سفینہ لکھے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ایلی نے پیڈ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ وہ تو واقعی محبت نامہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پال کی جس شخصیت سے ایلی واقف تھا، کیا وہ محض بہروپ تھا؟ اس نے پیڈ واپس رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گیا اور مغربی سمت چل پڑا، جس طرف کالج کا صحن تھا۔ اس وقت سارا صحن چاندنی میں جگمگا رہا تھا۔ ایلی کا جی چاہا کسی بینچ پر بیٹھ کر پھیلی ہوئی چاندنی کو دیکھے جو اسے شہزاد اور سعدی کی یاد دلا رہی تھی، لیکن لان میں جانا خطرناک تھا، چوکیدار دیکھ سکتا تھا۔ لان میں کوئی بینچ بھی نہ تھا، تمام بینچ لڑکوں نے لان میں سے اٹھا کر ملحقہ باغ میں رکھ دیے تھے، جہاں بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ ایلی جھاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ دفتن وہ رکا، جھاڑیوں میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ محتاط ہو گیا اور ایک پودے کے پیچھے چھپ گیا۔ بھگوان کی سوگند میں زہر کھا لوں گا، میرے ٹرنک میں پڑی ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صبح دکھا دوں گا۔ زہر؟ ٹرنک؟ یہ شام کی آواز تھی۔ ٹریننگ کالج کی زندگی کے پہلے دور میں ایک مسلسل کشمکش اور بے چینی تھی۔ ہر کوئی پرجوش اور پر امید تھا، لیکن 6 ماہ بعد زندگی نے دوسرا رخ پلٹ لیا۔ بیشتر لڑکے جو لڑکیوں پہ اثر ڈالنے کے لیے بے تاب تھے مایوس ہو گئے۔ لڑکیوں نے اپنا اپنا حلقہ اور مرکز متعین کر لیا تھا، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے امتحان کی تیاری کے لیے اپنا اپنا کونا مخصوص کر لیا تھا۔ پھر امتحان کی تیاری اکیلے تو ہو نہیں سکتی، ایک ساتھی کا ہونا بھی ضروری تھا، اور ساتھی ایک سے زیادہ ہوں تو بھیڑ لگ جاتی ہے، کام توجہ سے نہیں ہوتا۔ غالباً اسی لیے جوڑیاں بن گئیں۔ پھر امتحان قریب آنے پر پریکٹیکل لیسن شروع ہو گئے اور انہیں مختلف اسکولوں کی جماعتیں مل گئیں، جہاں انہیں 1 مہینے کے لیے عملی طور پہ پڑھانا تھا۔ ان تعیناتیوں کی وجہ سے کالج لان کی جھاڑیوں میں رکھی ہوئی بینچیں ویران ہو گئیں، جماعتوں کے کمرے خالی ہو گئے، بورڈنگ میں آنے جانے اور ملنے ملانے کے اوقات اور بورڈنگ کے معمولات بالکل بدل کے رہ گئے۔ خوش قسمتی سے ایلی کی ڈیوٹی سینٹرل ماڈل اسکول میں لگی، جو ان کے ہاسٹل کے بالکل قریب تھا۔ یہ ایک معیاری اسکول مانا جاتا تھا۔ وہاں کے اساتذہ جدید طریقہ تعلیم سے واقف تھے اور بچوں کے بارے میں سنا تھا کہ بہت ذہین تھے۔ جب پہلے دن ایلی جماعت میں داخل ہوا تو کلاس ٹیچر نے اسے گھور کے دیکھا۔ لڑکے ایک دوسرے کو کوہنی مار کے ہنسنے لگے۔ کلاس ٹیچر ایک بھاری اور بھدے جسم کا آدمی تھا، اس کے ماتھے پر شکن پڑی تھی، چہرے پر بے حسی کا پردہ تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی جسے وہ بار بار میز پہ بچا رہا تھا۔ جی میں سینٹرل ٹریننگ کالج سے آیا ہوں، میرا نام الیاس آصفی ہے۔
کلاس ٹیچر نے اٹھ کر ہاتھ ملانے کی بجائے اسے گھورتے ہوئے کہا اور ویسے ہی بیٹھا رہا۔ پیچھے لڑکوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایلی نے التجائیہ نگاہ سے کلاس ٹیچر کی طرف دیکھا۔ تو مجھے کب سے کام شروع کرنا ہے؟ کلاس ٹیچر کی تیوری اور گہری ہو گئی۔ لڑکے کہکہے مار کے ہنس پڑے۔ اس پر کلاس ٹیچر کی توجہ لڑکوں کی طرف ہو گئی۔ اس نے چھڑی اٹھا کر زور سے میز پہ ماری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غرایا۔ ادھر آؤ وحید، ہاتھ نکالو۔ اس نے زن سے چھڑی لڑکے کی ہتھیلی پہ ماری۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ بھی جماعت کا ایک لڑکا ہو اور وحید کے بعد اس کی باری ہو۔ وہ گھبرا کے کمرے سے نکل آیا اور برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کلاس ٹیچر باہر نکلا اور ڈانٹنے کے انداز میں بولا، تو تمہیں ملی ہے یہ جماعت؟ جی، ایلی نے جواب دیا۔ 1 ماہ میں تو تم اس کا ستیہ ناش کر دو گے۔ ایلی خاموش رہا۔ کلاس ٹیچر نے اسے گھور کے کہا، کیا تمہیں علم ہے 1 مہینے بعد مجھے تمہاری رپورٹ دینی ہوگی؟ جی۔ اگر میں نے تمہاری رپورٹ گندی دی تو تم فیل کر دیے جاؤ گے؟ جی۔ اگر مجھ سے اچھی رپورٹ لینی ہے تو وعدہ کرو کہ تعلیم کے جو طریقے تم نے سیکھے ہیں وہ میری جماعت پہ نہیں برتو گے۔ ایلی کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ ڈنڈا ہے، کلاس ٹیچر نے چھڑی ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا استعمال فراخ دلی سے کرنا ہوگا۔ جی، ایلی نے کہا۔ سبق رٹوا کے یاد کرنا ہوگا، چاہے بچے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ جی بہتر۔ ہمیں نتیجہ دکھانا ہے، پڑھانا نہیں ہے، سمجھے؟ جی سمجھ گیا۔ تو تم وعدہ کرتے ہو؟ جی۔ تو جاؤ پڑھاؤ۔ بہت اچھا کہہ کر ایلی کلاس کی طرف چل پڑا۔ ٹھہرو، وہ بولا، تم ڈنڈا تو بھول گئے؟ کلاس ٹیچر نے چھڑی ایلی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ایک بار پھر اسے ڈانٹا۔ خبردار جو تم اسے بھولے، ورنہ تمہاری رپورٹ۔ ایلی کانپتا ہوا جماعت میں داخل ہوا۔ لڑکے کھڑے ہو گئے۔ ایلی نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، سٹ ڈاؤن۔ لڑکے جوں کہ توں کھڑے رہے۔ سٹ ڈاؤن، ایلی نے دہرایا۔ وہ ہنسنے لگے۔ بیٹھ کے ہنسو، ایلی بولا۔ انہوں نے منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ پھر جماعت سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ کسی کونے میں گھڑی چل رہی تھی، کہیں چکی آٹا پیس رہی تھی، کہیں موٹر اسٹارٹ ہو رہی تھی، کہیں الو بول رہا تھا، کہیں مرغ اذان دے رہا تھا۔ ایلی حیرت سے لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کلاس ٹیچر نے دروازے میں سے جھانکا اور کمرے پہ بھیانک خاموشی طاری ہو گئی۔ تم ڈنڈے کو پھر بھول گئے؟ کلاس ٹیچر نے ایلی کو ڈانٹا۔ تم نے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ ایلی نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹیچر چلا گیا تو جماعت میں پھر سے آوازیں گونجنے لگیں۔ ایلی سر تھام کے کرسی میں بیٹھ گیا۔ جوں جوں امتحان قریب آتا جا رہا تھا، کالج پر اداسی کا ایک دبیس پڑتا جا رہا تھا۔ جب سے وہ لوگ اسکولوں میں پڑھانا شروع ہوئے تھے، ان کی خوشگپیاں ختم ہو گئی تھیں۔ لڑکیوں کے چہروں سے بھی مسکراہٹیں مفقود ہوتی جا رہی تھیں۔ پروفیسروں کا رویہ حیرت انگیز طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ کالج کے لڑکوں سے یوں سلوک کرنے لگے تھے جیسے وہ طالب علم نہ ہوں، کولیگ ہوں۔ کونوں میں پڑے ہوئے بینچوں سے رنگین کہکہے سنائی دینا بند ہو گئے تھے۔ یا تو وہاں خاموشی چھائی رہتی یا کبھی کبھار ہچکیوں کی آوازیں سنائی دیتیں۔ لڑکیاں کونوں سے نکلتیں تو ایسے معلوم ہوتا جیسے روئی روئی سی ہوں۔ اور تو اور شام کی رنگین باتیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو وہ شام ہی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ شام ہوں تو دکھائی دوں نا۔ تو وہ شام کیا ہوا؟ شام ختم، اب رات پڑ چکی۔ ارے اتنے مر چکے ہو اس رادھا پر، تم سمجھتے ہو مجھے معلوم نہیں؟ ایلی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ شام نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم کیا سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں کا بھنگی بھی جانتا ہے۔ صرف ہم دو ہیں، رادھا اور میں، جو ابھی تک اپنے آپ کو فریب دیے جا رہے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم۔ پال کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسی کمرے میں مقیم تھا۔ اب آخری دنوں میں کمرہ بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیماری کے دنوں میں پال کی جذباتی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ جس روز سے ایلی نے اس کا محبت نامہ پڑھا تھا، اس کے متعلق ایلی کا نقطۂ نظر بدل گیا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا پال جذبات سے قطعی طور پہ عاری ہے اور لڑکیوں سے محبت کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔
اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ پال کے عدلتے بدلتے موڈ در حقیقت اس راز کی وجہ سے تھے جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ کون لڑکی تھی، نہ جانے کہاں رہتی تھی، نہ جانے دونوں کبھی ملتے بھی تھے یا نہیں۔ البتہ اس خط سے ایک بات واضح تھی کہ پال اپنی محبوبہ کے سامنے سرنگوں ہونے کا قائل نہیں تھا۔ جس روز سینٹرل ٹریننگ کالج کے طلباء ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے، ایلی کے منہ سے بات نکل گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا پال، تمہاری زندگی میں دکھ کا عنصر اس حد تک حاوی ہے۔ میں سمجھتا رہا تمہارا رویہ بدمزاجی کی وجہ سے ہے۔ پال کی ناک تن گئی لیکن خاموش رہا۔ ایلی کہنے لگا، پہلے مجھے تمہاری محبت کا علم نہیں تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ تم دکھی ہو۔ پال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیزی سے غسل خانے کی طرف بھاگا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اسے روتے دیکھے۔ ایلی گھبرا کے باہر نکل گیا۔ بورڈنگ کے میدان میں موجود برگد کے پتے جھڑ رہے تھے۔ اسفند درخت تلے سامان رکھے ٹہل رہا تھا۔ سامنے والے برآمدے میں پروفیسر چھڑی سنبھالے کھڑا تھا۔ ایلی نے محسوس کیا وہ سب اپاہج اور بے بس تھے۔ نہ جانے وہ کون تھی جس نے پروفیسر کے ماتھے پہ تیوری نقش کر دی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی جس نے اسفند کو پلپلا بنا دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی جس نے پال کی ناک کو دھار دے دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایلی انجانی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وہ علی پور جا رہا تھا، اپنی شہزاد کے پاس۔ وہ شہزاد جو علی پور میں صرف اس کے لیے بیٹھی ہے، کتنی دیر سے ایلی کا انتظار کر رہی ہے، اس سے بے غرض محبت کرتی ہے، اس کی محبت میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، محلے میں بدنام ہو گئی ہے، پھر بھی ساری دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، لوگوں کی جلی کٹی سننے کو تیار ہے،